بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، برادران ملت اور عزیز طلبہ و طالبات، آج 15 اگست کے دن یوم آزادی کے 73ویں جشن کے موقع پر ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی عطا فرمائے اور اس ملک میں امن و امان اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو، اور اس ملک کے دستور نے ہر ہندوستانی شہری کو برابر کا جو درجہ دیا ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت انسانوں کے درمیان مساوات اور جان و مال کے تحفظ کی جو ضمانت اور گارنٹی دی ہے، اس کے ثمرات اور پھل ہر شہری کو ملیں اور ہر شہری کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہو، ہر شہری امن و سکون کی فضا میں سانس لے اور کوئی بے گناہ ظلم اور ستم اور زیادتی اور حق تلفی کا شکار نہ ہو۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 32 ہے کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی اور ان کو زندگی بخش دی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کی بقا منحصر اس بات کے اوپر ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام ہو، اس کی عزت کا احترام ہو، اس کی آبرو کا احترام ہو، اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کی بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام اور بنی نوع انسان کے ہمدردی کے جذبے سے بالکل خالی ہے، لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام انسانوں میں پائی جائے تو پوری نوع انسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بالکل برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت پوری انسانیت کا حامی ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ گویا ایسے لوگ مخلوق سے ہی نہیں بلکہ خالق کائنات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیکار جنگ ہوتے ہیں۔ ایسے جنگ کرنے والوں کے لیے سخت دنیاوی سزا رکھی گئی ہے،
جس سے وہ بچ نہیں سکتے، اس کے بعد بھی ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج کی اس تقریر میں تاریخ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس کی روشنی موجودہ نسل کے مسلم نوجوانوں کے دل و دماغ میں مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 1، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تحریک آزادی میں علماء کرام اور مدارس کا بہت اہم کردار اور رول رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنگی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک آزادی کے بے لوث عاشقوں کا ذکر خیر نہ ہو، جن میں سر فہرست شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولوی ولایت علی، مولوی عنایت علی، مولوی احمد اللہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا حسرت موہانی، مولانا عطاء اللہ بخاری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بدر الدین جی طیب، حکیم اجمل خان، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمد جعفر تھانیسری، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر سیف الدین، رفیع احمد قدوائی، ڈاکٹر سید محمود، مولانا احمد سعید، اشفاق اللہ کاکوری، خان عبد الغفار خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، ڈاکٹر کنور محمد اشرف، نثار احمد شیروانی، بیرسٹر آصف علی، شیخ حسام الدین احراری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مفتی اعظم کفایت اللہ، مولانا مظہر الحق وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان جیسے اور ان کے علاوہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مجاہدین آزادی کے ایسے عظیم سپوت ہیں کہ ہماری نئی نسل ان کی قربانی اور ان کی جان نثاریوں اور جنگ آزادی کے سلسلے میں ان کی عظیم خدمات سے ہماری نئی نسل ناواقف ہے، ان کی عظیم خدمات سے ناواقف ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کتنے مسلمان تختہ دار پر لٹکا دیے گئے اور کتنوں نے جلا وطنی اور المناک سزائیں برداشت کیں اور مرتبہ شہادت کو پہنچے، لیکن انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، ہر آزمائش و چیلنج اور مصیبت و سزا کو صبر اور استقلال کے ساتھ میں برداشت کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس طرف بھی دوسری جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کے اندر اردو زبان کا اور اردو رسائل و اخبارات کا بہت عظیم کردار اور رول رہا ہے۔ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے سے ذرا بھی جھجک محسوس نہ کروں گا کہ اردو زبان نے تحریک آزادی کے اندر عظیم روح پھونکی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، تحریک آزادی کے سلسلے میں اردو زبان کا کیا رول ہے اور اردو رسائل اور اخبارات کی کیسی عظیم خدمات ہیں، اور اس طرف بھی میں توجہ دلاؤں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں تھی اس وقت، مقامی سطح پر بھی اور اسی طریقے سے قومی سطح کے اوپر بھی، جو اردو اخبارات اور رسائل نہ نکالتے ہوں۔ اسی طریقے سے تمام مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھی اردو اخبارات اور رسائل نکلتے تھے، جس میں تحریک آزادی سے متعلق لوگوں کے بیانات
اور تحریریں شائع ہوا کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں آپ کی توجہ اس ریسرچ اور تحقیقی مقالے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو کہ ابھی حال ہی میں 2017 میں شعبہ اردو جموں یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے، اور PhD کے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر وکرم میڈبال، اور اس کے گائیڈ اور نگراں ہیں ڈاکٹر چمن لال بھگت۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیزوں اور دوستوں، اور خاص طور پر میرے عزیز طلباء، جنگ آزادی کی تحریک کے سلسلے میں ہندوستان میں علماء کا اور مدارس کا جو کردار ہے، اس سلسلے میں ایک تحقیقی کتاب جو شائع ہوئی ہے وہ سید خورشید مصطفیٰ رضوی کی ہے، اور اس میں تاریخ جنگ آزادی ہند کے نام سے اس میں علماء کا جو کردار رہا ہے، اور انہوں نے کس صبر و استقامت سے کے ساتھ میں، اور اسی طریقے سے مدارس کا جو کردار رہا ہے، اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات اور اس ملک سے ہمدردی رکھنے والوں، میرے عزیزوں اور دوستوں، میں آخر میں یہ بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی ہرگز مایوس نہ ہوں، پورے عزم اور یقین، اتحاد و اتفاق اور استقامت کے ساتھ میں قدم کو آگے بڑھائیں، اور اپنے اچھے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو متاثر کریں، اور اسلام کی سچی تصویر بھی پیش کریں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی روشن تاریخ اور خدمات کو ملک کی تمام زبانوں کے اندر عام کریں اور شائع کریں، اور وہ سیکولر افراد اور جمہوریت پسند حضرات جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی ترقی کے بغیر یہ ملک ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتا۔ سب کی شمولیت کے ساتھ میں یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں ملک کی ترقی اور سالمیت بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و سلامتی اور استحکام کے ساتھ ساتھ اس ملک کو دن دونی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ این دعا ازمن و از جہاں آمین بعد، والسلام علیکم ورحمۃ